سر واٹ اے کم بیک، پاک سر زمین اور کہتے ہیں نا زبردست ریلیز ہوا ہے، اور اس کے بارے میں کیا بتائیں گے؟ ISPR کی اتنی بڑی زبردست قسم کی کاوش. اچھا یہ جو گانا ہے نا یہ میرا اپنا ہے، یہ میں نے لکھا ہے، میں نے کمپوز کیا اور میں نے ہی بنایا ہے. لیکن چونکہ ISPR میرا ادارہ ہے اور فوج بھی، اور اس وقت ضرورت ہے جو جن حالات سے ہم گزرے ہیں، آپ کو پتہ ہے انڈیا نے جو جارحیت کی تھی، تو پھر میں نے ISPR کو بھی یہ دیا ہے، اور انہوں نے جیسے میں نے کہا کہ میرا تو ادارہ ہے یہ، تو انہوں نے اس کو گھر گھر پہنچایا. تو یہ بڑی زبردست بات ہے، یہ ایک ہماری ایک کولیبریشن ہے، آپ سمجھے. ہاں جی. اچھا مجھے یہ بتائے گا کہ کیا حالات و واقعات ہیں، آپ کم کم نظر آتے ہیں، اسکرینز پہ بھی نظر نہیں آتے، سوشل میڈیا میں بھی کم کم بیانات دیتے ہیں، کہاں غائب ہوئے ہوئے ہیں؟ اصل میں سیاست جو ہے نا وہ اس وقت اس کے اندر سپیس تھوڑی سی نئی پارٹی، وہ بھی عام لوگوں کی پارٹی، اس کے لیے تھوڑی سی ریسٹرکٹڈ ہے. لیکن اس کے باوجود ہم ٹرائی تو کرتے ہیں. ٹیلی ویژن پہ اس لیے نہیں آنا ہوتا کیونکہ آفس میں بہت زیادہ کام ہوتے ہیں، پھر ہم سوشل میڈیا اپنا کر رہے ہیں ڈیولپ. لیکن ایک میں آپ کو بات بتاؤں، میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں یہاں پہ کہ پوری جو قوم ہے نا یہ ایک بات سمجھ لے کہ آپ کے جو بھی سیاسی نظریات ہیں، آپ کے کوئی بھی سماجی نظریات ہیں، فلسفہ ہے آپ کا، جب کسی ملک پہ جنگ مسلط ہوتی ہے نا تو آپ نے اپنے اداروں کے ساتھ کھڑا ہونا ہوتا ہے. کیونکہ لڑنا آپ نے نہیں ہوتا، لڑنا ان لوگوں نے ہوتا. اگر وہ موٹیویٹڈ نہیں ہوں گے، انسپائرڈ نہیں ہوں گے، وہ فیل نہیں کریں گے کہ لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، تو وہ اس طرح نہیں لڑ سکیں گے. تو ایسے موقع پہ جو نہیں کھڑا ہوتا نا اپنے اداروں کے ساتھ، خاص طور پہ فوج کے ساتھ، جب جنگ کا سما ہو، جب بیرونی کی مداخلت ہو، تو اس وقت مجھے لگتا ہے کہ اس کو اپنی وطن جو دوستی ہے اس پہ تھوڑا سا شک کرنا چاہیے. اچھا مجھے بتائے گا کہ آپ کو پتا ہے کہ 78واں یوم آزادی ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور آج 13 اگست ہے، کل انشاءاللہ 14 اگست ہوگی، سیلیبریشن جو جاری ہے. ہم نے دیکھا کہ پاکستان سے جو یوتھ ہے، کیونکہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں سب سے زیادہ یوتھ پائی جاتی ہے، برین ڈرین ہو رہا ہے، لوگ یہاں سے جانا چاہتے ہیں، دل برداشتہ سے ہو گئے میں. کیا وجوہات ہیں؟ وجوہات تو جو ہیں سامنے ہیں، مگر کیا سمجھتے ہیں، کیا جذبات آپ کیری کرتے ہیں، کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں اس ملک کے اندر نا جو سیاسی پارٹیز ہیں ان کا بھی بہت بڑا قصور ہے، کیونکہ وہ زیادہ تر سرمایہ دار جاگیردار مافیاز بناتے ہیں، سیاسی پیر و مرشد بناتے ہیں یا قبائلی سردار بناتے ہیں. تو زیادہ تر آپ کو یہی لوگ نظر آئیں گے. تو عام لوگوں کی تو پارٹیسپیشن ہی نہیں ہے سیاست میں. آپ ایون جانی پہچانی ہیں، آپ ٹیلی ویژن پہ آتی ہیں، لیکن اگر آپ مڈل کلاس ہیں، سر میں بھی مڈل کلاس سے ہوں، تو آپ کے لیے بھی سیاست کرنا بڑا مشکل ہے. کیونکہ اگر آپ 3-4 کروڑ روپیہ کم از کم خرچ کر سکتے ہیں اپنے الیکشن پہ، اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا آپ جیتیں گے یا نہیں جیتیں گے، تو یہاں سے تو یہ سٹارٹ ہوتا ہے. تو ایک عام آدمی جو کہ 50,000 1 لاکھ روپیہ بھی کماتا ہو، وہ تو کبھی سوچ نہیں سکتا. تو پارٹی جیسی ہے نہیں یہاں پہ. جیسے انگلینڈ میں لیبر پارٹی ہے، جیسے ڈیموکریٹس ہیں امریکہ میں، جیسے یہاں پہ عام آدمی پارٹی بنی ہے انڈیا میں. تو اس لیے ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں. دوسرا یہ کہ جب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب سیاسی نظام ٹھیک نہیں چل رہا ہوتا نا، جب لوٹ مار ہوتی ہے، جب لوگ پیسے بنا رہے ہوتے ہیں، تو اداروں کی مداخلت خود بخود شروع ہو جاتی ہے. ان کو لگتا ہے کہ شاید ہم بہتر کر لیں گے. تو آخرکار تو میں تو سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ادارے کی سیاست میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کے لیے پھر پارٹی بھی تو ایسی ہونی چاہیے نا جو عام لوگوں کے لیے کچھ سوچے، تاکہ اداروں کو بھی پتہ لگے کہ یہ کر رہے ہیں کام، تو اب ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کام میں جانے کی. تو اس لیے ایک پارٹی بنانے کی تگ و دو ہے. آپ کی بھی اس میں سپورٹ اور ہیلپ چاہیے ہوگی. تمام پڑھے لکھے پاکستانی بھی، اور ایون وہ لوگ جو نہیں پڑھ لکھ سکے، تمام لوگ آئیں گے ساتھ، تو یہ پارٹی بنے گی. اچھا مجھے بتائے گا کہ آپ کے خیال میں موسیقی اور جو سیاست ہے، دو ڈیفرنٹ فیلڈز ہیں، دونوں کو میدان میں ایک پیغام جو ہے وہ کیسے لے کے چل سکتے ہیں آپ؟ اچھا ایکچولی مجھے لگتا ہے کہ دے آر کوائٹ سملر ٹو ایچ ادر. both the fields require a stage. مطلب آپ دیکھیں نا کہ اسٹیج کہتے ہیں نا not only in a ceremonial sense بلکہ ایکچولی literal sense میں. آپ ایک سٹیج پہ کھڑے ہو کے تقریر کرتے ہیں، آپ ایک سٹیج پہ کھڑے ہو کے گانا بھی گاتے ہیں، اور پھر وہ سٹیج جو ہے وہ بن جاتا ہے لوگوں کے لیے، سوشل میڈیا ٹیلی ویژن کے پلیٹ فارم سے لوگوں تک وہ پروپیگیٹ کرتا ہے سارا میسج. سنگنگ کے اندر بھی پیشن ہے، سیاست کے اندر بھی پیشن ہے، اس کے بغیر ہو نہیں سکتا. تو مجھے تو کافی سملر لگتے ہیں، صرف انرجی کا فرق ہے. سنگنگ کے اندر، کانسرٹ کے اندر اور طرح کی انرجی ہوتی ہے. وہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو صرف ہر چیز بھلا کے
ان کے مسائل بھلا کے ان کو خوشی دینا چاہتے ہیں. سیاست میں اب الٹا پلیٹ فارم پہ ایک کرتے ہیں آپ لوگ. اور سیاست میں الٹا ہوتا ہے. سیاست میں آپ ان کو مسائل یاد کراتے ہیں, آپ ان کو کہتے ہیں کہ آپ کی یہ مسائل ہیں اور ہم مل کے اس کو حل کریں گے. تو اس لیے تھوڑا سا تضاد ہے, انرجی کافی زیادہ دونوں میں ہے. اچھا تو مجھے بتائیے گا کہ بچپن کی 14 اگست کیسے مناتے تھے, کیا کرتے تھے, اور آج کی آزادی میں اور بچپن کی جو 14 اگست کی آزادی میں کیا فرق ہے؟ سب سے بڑا فرق تو یہ ہے کہ جو تقسیم ہے نا اس وقت, اور سیاسی تقسیم ہے, میرا خیال ہے کہ تھوڑا فساد انتشار کے بھی ایک فضا ہے, یہ نہیں ہوتی تھی ہمارے زمانے میں. ہمارے زمانے میں اگر سیاست بھی ہوتی تھی نا, جب میں چھوٹا تھا, تو سیاست بڑی ایک ڈیسنٹ سے سیولائز سے ماحول میں ہوتی تھی. ہاں یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جو سیاست کرتے ہیں لوگ, ان کے ڈیروں میں, ان کی جو جہاں پہ وہ رہتے ہیں, جہاں پہ وہ کام کرتے ہیں, بڑا کچھ ہوتا ہے, اور جاگیرداروں نے تو بیڑا غرق کیا اس ملک کا. لیکن کم از کم سیاست کے میدان میں آپ کو نظر نہیں آتا تھا. اب مجھے لگتا ہے کہ اب دیکھیں نا 14 اگست ہے, اور لوگ اگر ابھی بھی کوئی سوچ رہے ہیں کہ یار یہ ہم نے کیوں منانا ہے, کہ ہمارے تو سیاسی پارٹی جو ہے وہ عتاب میں ہے, تو اس سے فرق پڑتا ہے. ایک یونٹی متاثر ہوتی ہے. جھڑیاں وڑیاں لگاتے تھے, گھر سے جاتے تھے, کیونکہ یہ سیریمونیل جو چیزیں نا اب تھوڑی کم ہو گئی ہیں, پہلے بہت ہوتی تھیں. کرتے تھے. ہمارے زمانے میں تو موم بتیاں بھی شام کو جلتی تھیں, شمع جلتی تھیں. بالکل بالکل. وہ منڈیروں پہ رکھتی جاتی تھی. اس کے علاوہ یہ جو آپ نے بھی کہا کہ جھنڈیاں لگانا, اور ایک بڑی بری ٹریڈیشن ابھی شروع ہوئی ہے, لوگ بھونپو پہ جاتے ہیں, باجے, اور وہ بہت ہی خطرناک قسم کے, وہ میرا خیال ہے کہ کافی انجوریس ہیں, اگر آپ کے کان کے پردے وردے بھی پھٹ سکتے ہیں. لیکن اس زمانے میں لوگوں کے پاس سائیکلوں کی گھنٹیاں ہوتی تھی, وہ بجتی تھی, ایک الارم ہوتا تھا نا کہ آج 14 ہے. زیادہ سے زیادہ یہ تھا کہ لوگ مفلس نکال کے نا موٹر سائیکل کی وہ چلاتے تھے. اس کو ان کو بھی لوگ منع کرتے تھے. لیکن اب تو میں نے دیکھا ہے کہ باجے کم از کم نہیں بجانے چاہیے, باقی اچھا ہوتا ہے, لوگ باہر نکلتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں. آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, اور ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ہم آپ سے کچھ سنیں نا لائیو, تو کوئی ملی نغمہ آج گنگنا دیں ذرا. میں تو یہی والا سنا دیتا ہوں جو بھی آپ نے مجھے بھی دکھایا. یہ سنا دیں, اپنے پچھلوں میں سے کوئی سنا دیں, جو مرضی سنائیں. میں پھر دونوں, آپ اگر کہہ رہی ہیں تو میں دونوں کو مکس کر دیتا ہوں. چلیں. عقاب کی طرح جیو, شیر کی مانند لڑو, میرے وطن کے پراسرار بندو, جھپٹنا پلٹنا, پلٹ کر جھپٹنا, لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں, کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ. مل کر کہو بلند آواز, پاک سرزمین شاد باد, پاک سرزمین شاد باد. رہے نہ رہے یہ جیون کبھی, بنیے رہے دوستی. ہے تیری قسم او یارا میرے, جدا ہم نہ ہوں گے کبھی. ہمیشہ رہے تو ساتھی میرا, یہ بندھن رہے یوں سدا. یہ طاقت تیری, یہ قوت تیری, بڑے ہے میری یہ دعا. او میرے یار تو میرا پیار, سدا رہے تو سلامت. تیری میری یہ دوستی, یوں ہی رہے تا قیامت. واہ واہ واہ, کتنا صدا رہے تو سلامت. یہ تو کہتے ہیں نا بچپن میں اگر میں کہوں گی تو آپ مجھے کہیں گے ہیں میں, باقی ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے تب ہم گانا سنتے تھے, اور مجھے یاد ہے کہ وہ ایسے آپ کے اندر وہ گوز بمز اور ایسا جذبہ پیدا ہوتا تھا نا, کہ آپ کا دل چاہتا تھا کہ آپ جاؤ, مونیومنٹس دیکھو, آپ اپنی ہیریٹیج کو دیکھو, اور آپ خاص طور پہ آرمی میوزیمز میں جاؤ, ڈفرنٹ میوزیم میں جاؤ, اور اسی سے آپ اپنی کہتے ہیں نا سولیڈارٹی شو کر سکتے ہو. یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. ایکچولی یو بینگ ویری ٹروتھفل, کیونکہ میں نے جب یہ گانا کیا تھا نا, آپ باقی چھوٹے ہو گئے اس وقت,
میں نے یہ کیا تھا 2001 میں, تو اٹ از بین 24 ایئرز ناؤ, Yes, I know. تو اس لیے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. نہیں, بہت ہم نے کہتے ہیں کہ انجوائے کیا آپ کے ساتھ. ایک جلدی سے چھوٹا سا میسج دیں کیونکہ وقت ہمارے پاس بہت کم ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ویوز آپ کو سنیں, جتنا سن سکتے ہیں وہی کم ہوگا کیونکہ بہت عرصے کے بعد ٹیلی ویژن پہ آئے. میں ایک تھوڑا سا سیمی سیاسی سا میسج دوں گا, جی کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا کہ ہاں, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اگر کوئی بھی اس وقت آپ کو یہ کہے کہ 14 اگست کا ٹائم ہے اور آپ لوگ الٹا کام کریں اور پاکستان کے خلاف بات کریں, ایسا نہ کریں. یہ جنگ اسپیشلی جو ہے جو ہم پہ مسلط کی گئی تھی, دوبارہ بھی چانسز ہو سکتے ہیں. دیکھیں گے وہ یہی کہ قوم متحد کتنی ہے, قوم متحد ہے, قوم میں کہتے ہیں نا کہ یکساں ہے, قوم میں یونٹی ہے, قوم میں فیتھ ہے, اور فیتھ اسی لیے کہ ہمارے سارے جو فرنٹ لائنرز ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمارے ساتھ بڑھ چڑھ کر بارڈرز پہ کام کر رہے ہیں اور ہماری رکھوالی کر رہے ہیں.